پانی کا مسئلہ، خصوصاً پینے کے صاف پانی کا مسئلہ، نہ صرف شہروں بلکہ دور دراز علاقوں میں بھی سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ فیروز والا کے علاقے شرق پور خرد میں 1.5 لاکھ کی آبادی کے لیے صرف ایک ٹیوب ویل سے پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ عوام کو پانی کی دستیابی کے حوالے سے درپیش مسائل کا جائزہ لے رہے ہیں سنی شوکت اپنی اس رپورٹ میں۔ میں اس وقت تحصیل فیروز والا کے علاقہ شرق پور خرد میں موجود ہوں، جہاں 1.5 سے 2 لاکھ کی آبادی کے لیے نہ ہی صاف سڑکیں ہیں اور نہ ہی پینے کا صاف پانی میسر ہے۔ فیروز والا کے علاقہ شرق پور خرد کی آبادی 1.5 سے 2 لاکھ کے قریب ہے، مگر یہاں صرف 2 سرکاری ٹیوب ویل ہیں، اس میں بھی صرف ایک ٹیوب ویل کام کرتا ہے، جو اس علاقہ کے مکینوں کے لیے ناکافی ہے۔ ناقص سیوریج کی وجہ سے پانی کے پائپوں میں گندا پانی شامل ہوتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے صاف پانی لوگوں تک نہیں پہنچ پاتا۔ اس پانی کی وجہ سے لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہاں کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ کچی سڑکوں کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کا پیدل چلنا محال ہو گیا ہے۔ یہاں سے منتخب ہونے والے ارکان اسمبلی ترقیاتی کام کروانے کی بجائے ذمہ داریاں ایک دوسرے پر عائد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے علاقے میں اب تک کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو سکا۔ گندگی پڑیا ہوا علاقہ، سڑکوں کا برا حال ہے، اور صرف ناظم اور ایکس ناظم اور ایم این اے چپکلس ایم پی ایل چپکلس کی وجہ سے حالات ہو رہے ہیں۔ ہر علاقے میں ترقی کی بنیادی چیز سیوریج سسٹم ہے، اور یہاں کا سیوریج سسٹم نہ ہونے کے برابر ہے۔ گلی محلوں میں کھڑا گندا پانی نہ صرف آنے جانے والوں کے لیے پریشانی کا سبب ہے، بلکہ یہاں کے مقیم بھی مستقل پریشانی کا شکار ہے۔ کیمرہ مین بلال خان کے ساتھ سنی شوکت، دنیا نیوز، شرق پور خرد، فیروز والا۔ اور ناظرین، صبح پنجاب کے بعد آپ کو لیے چلیں گے گلگت بلتستان کی حسین وادیوں میں۔ ناظرین، اس علاقے کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی حسن سے اس قدر نوازا ہے کہ آنکھیں مظاہر قدرت دیکھ کر حیران رہ جاتی ہیں۔ موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی خوبانی کے پھول کھلنے سے وادی کے حسن میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کی تفصیلات جاننے کے لیے ہم دیکھیں گے محمد حسین آزاد کی یہ رپورٹ۔ موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی کھلنے والے خوبانی کے پھولوں نے بلتستان کے قدرتی حسن کو چار چاند لگا دیا ہے۔ خوبانی کا پھول ارض بلتستان میں موسم بہار کے آغاز پر کھلنے والا پہلا پھول ہے۔ بڑی تعداد میں علاقے کے طول و عرض میں موجود جا بجا خوبانی کے درختوں پر سجے سفید اور سرخی مائل پھول جہاں موسم بہار میں خوشحالی کی نوید بن کر کھل کھلا رہے ہیں، وہیں چاروں طرف پھیلے فطرت کے ان حسین اور مسحور کن نظاروں سے مقامی لوگوں کے علاوہ علاقے میں آنے والے ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کے چہرے بھی کھل اٹھے ہیں۔ خوشگوار موسم میں پھولوں سے لدے خوبانی کے درختوں نے علاقے کو گلستان بنا دیا ہے۔ دلکش نظاروں سے انسان کی آنکھوں کو خیرہ کر دینے والے خوبانی کے یہ پھول 20 دن بعد پھلوں میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ خوبانی بلتستان کا مشہور روایتی پھل ہے جو پھول کھلنے کے 4 ماہ بعد پک کر تیار ہو جاتا ہے، جسے مقامی لوگ گرمیوں کے علاوہ خشک کر کے موسم سرما میں بھی بڑے شوق اور اہتمام کے ساتھ کھاتے ہیں۔ خوبانی کا پھل بلتستان کے عوام کی غذائی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ متعدد مشروبات اور ادویات میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ محمد حسین آزاد، دنیا نیوز، اسکردو۔ ناظرین، اب چلتے ہیں جنت نظیر وادی کشمیر کی جانب۔ یوٹیلیٹی سٹورز کا قیام عوام کو سستی اشیاء کی فراہمی کے لیے عمل میں لایا گیا تھا۔ مظفر آباد میں زلزلے کے بعد ترکی کی جانب سے تعمیر کی گئی عمارت میں یوٹیلیٹی سٹور کھول دیا گیا ہے، جس سے عوام کو سستی اشیاء دستیاب ہوں گی۔ تفصیل کے لیے دیکھتے ہیں اورنگزیب جرال کی رپورٹ۔ میں اس وقت مظفر آباد کے سب سے بڑے یوٹیلیٹی سٹور کے باہر موجود ہوں، جہاں ضروریات زندگی کی تمام اشیاء دستیاب ہیں۔ مظفر آباد کے کل میں واقعہ اس خوبصورت عمارت کو 8 اکتوبر 2005 کے ہولناک زلزلے کے بعد برادر اسلامی ملک ترکی کی امداد سے تعمیر کیا گیا ہے۔ سرخ رنگ سے سجی اس عمارت میں یوٹیلیٹی سٹورز آف پاکستان نے ہر قسم کی اشیاء صارفین کے لیے رکھی ہیں۔ سٹور میں لوگوں کی سہولیات کے لیے کپڑے، جوتے، گراسری، بیکری اور دیگر گھریلو سامان کے چھوٹے چھوٹے سٹالز بھی لگائے گئے ہیں۔ صارفین کے لیے سٹور کے باہر کشادہ پارکنگ کی سہولت بھی موجود ہے، جہاں ایک وقت میں 50 سے زائد گاڑیاں پارک کی جا سکتی ہیں۔ سٹور کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ روزانہ 300 کے قریب صارفین خریداری کے لیے آتے ہیں، جس سے تقریباً 10 گھنٹے میں 4 لاکھ روپے سے زائد کا کاروبار کیا جاتا ہے۔ مظفر آباد کی طرح آزاد کشمیر کے دیگر شہروں میں اس طرح کے یوٹیلیٹی سٹور کے قیام سے نہ صرف عام لوگوں کو سستی اشیاء بہم پہنچائی جا سکتی ہیں، بلکہ ایک ہی جگہ پر خریداری کے مختلف مواقع فراہم کر کے ان کے قیمتی وقت کو بھی بچایا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین خواجہ ریاض کے ساتھ اورنگزیب جرال، دنیا نیوز، مظفر آباد۔ اور ناظرین، پروگرام کے آخر میں آپ کو لیے چلیں گے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد۔
خاندان میں شادیوں کی روایت بہت پرانی ہے اور اکثر خاندانوں میں تو خاندان سے باہر شادی جرم سمجھی جاتی ہے، تاہم کبھی کبھی اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ سعدیہ عباسی ہمیں اسلام آباد کے ایک ایسے خاندان سے ملوا رہی ہیں جن کے 5 بچے ذہنی طور پر معذور ہیں اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ صرف خاندان میں شادی ہے، جبکہ یہ خاندان بچوں کو علاج کرانے سے بھی قاصر ہے۔ آئے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ اولاد اللہ کی نعمت ہوتی ہے اور ماں باپ کی امیدوں کا مرکز بھی، لیکن کبھی کبھی اولاد کی جسمانی اور ذہنی معذوری اور ماں باپ کی غربت ان کو خون کے آنسو رلاتی ہے۔ اسلام آباد کی برکت بی بی کے 4 بیٹے تھے جن میں سے 3 معذور ہیں۔ اپنے واحد تندرست بیٹے کی شادی برکت بی بی نے بڑے ارمان سے کی، لیکن قسمت کی ستم ظریفی بیٹے کی اولاد ذہنی اور جسمانی طور پر معذور ہے۔ میری بھی حسرت ہے کہ میرے بچے بھی کھیلیں کودیں، کوئی کچھ چیزیں مانگیں مجھ سے۔ علی اور حسنین صرف دودھ پی سکتے ہیں اور اس میں بھی ان کو کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ مناسب علاج کیا جائے تو یہ بچے کسی حد تک نارمل زندگی بسر کر سکتے ہیں، لیکن علاج اس خاندان کی استطاعت سے باہر ہے۔ ایک بچہ جس نے صرف 18 جی ہیں کھانے والے، کس طرح وقت پورا ہوا تو کس طرح وقت پورا کرا۔ ان بچوں کے چچا کے علاوہ بھی اس خاندان میں کئی افراد معذوری کا شکار ہیں، لیکن اب بھی خاندان میں شادیاں عام ہیں۔ اپنے بیٹے کی موت کے بعد برکت بی بی اپنے معذور بچوں، پوتوں اور بہو کی واحد کفیل ہیں۔ ان کی بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم نہیں کہ ان بچوں کے علاج کے لیے کوشش کر سکیں۔ آگاہی کی کمی کے باعث موروثی بیماریوں کی وجہ سے اس طرح کے بچے پیدا ہوتے ہیں جو اپنے والدین کی ساری زندگی امتحان میں ڈالے رکھتے ہیں۔ کیمرہ مین عاشق علی کے ساتھ سعدیہ عباسی، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا۔ میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم نے پروگرام میں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے مسائل کا جائزہ لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں بھی رپورٹس شامل رہی ہیں۔ میری دھرتی میری دنیا کے ساتھ آپ کا رابطہ نہ صرف پروگرام کی بہتری بلکہ عوامی مسائل کی بھرپور اور درست نشاندہی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی اور دلچسپ معلوماتی رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔